اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہا، اس کے بعد ان کو زخم پہنچ چکا تھا، ان میں سے اچھی کارکردگی کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے خدا ترسی اختیار کی تھی بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے لوگوں نے کہا یقیناً لوگوں نے تمہارے لیے ہتھیار اور فوجیں اکٹھا کی ہیں تو ان سے ڈرو، پس ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، تو وہ واپس ہوئے اللہ کی جانب سے نعمت اور فضل لے کر جن کو کسی برائی نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے رفیقوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور تم کو وہ لوگ حزن و ملال میں مبتلا نہ کریں جو کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی خیر کے لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نہیں چھوڑے گا جس حالت پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیثوں کو پاکیزہ لوگوں سے چھاڑ کر الگ کر دے، اور اللہ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ جن کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چھانٹ لیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آؤ اور خدا ترسی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال و دولت کے سلسلے میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا انہیں طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اپنے ذہن و دل و زندگی کو منور کریں۔ جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے۔ کفار نے عقب سے حملہ کر کے ہاری ہوئی بازی جیت لی تھی، مگر پھر اللہ نے ان کی مت مار دی۔ وہ فتح پانے کے بعد میدان چھوڑ گئے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ اور منتشر مجاہدین کو اکٹھا کر کے ان سے کہا، تم کو کفار کے پیچھا کرنا ہے، اس اہم کام میں کون لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں؟ چنانچہ جو سچے اہل ایمان تھے وہ اگرچہ زخم خوردہ اور شکست زدہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور دوسرے ہی روز کفار کے پیچھے روانہ ہو گئے اور حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا، جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا تعاقب مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ ان کی دل شکنی میں کمی آئی، بلکہ ان کا حوصلہ بلند ہوا، اور کفار پر اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت اور ہمت و حوصلے میں ابھی کوئی فرق نہیں آیا ہے، اس لیے اس قدر جلد اور آسانی سے ان کو رام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی اچھی کارکردگی اور خدا خوفی اور خدا ترسی پر ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کافروں نے اور منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ قریش سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، انہوں نے بڑی تیاری کی ہے، ہتھیار جمع کیے ہیں، افراد طاقت بھی ان کی زیادہ ہے، اس لیے ان سے ڈرو اور ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو، یا کم از کم ان کے مقابلے پر نہ آؤ۔ مگر اس پروپیگنڈے سے سچے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے نعمت ایمان میں اضافہ لے کر واپس ہوئے اور اللہ کا ایسا فضل و کرم انہیں میسر آیا کہ ان کو کسی برائی نے مس بھی نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی مرضی پر چلنے اور اسے حاصل کرنے ہی کو اختیار کیا، اللہ نے بھی ان کو خوب نوازا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فضل و کرم والا ہے ہی۔ کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے احد کا میدان چھوڑتے وقت اگلے سال یعنی 4 ہجری میں بدر کے مقام پر مقابلے کا اعلان اور چیلنج کیا تھا، مگر جب یہ وقت آیا تو مکہ میں قحط کا سماں تھا۔ ابو سفیان نے ہوشیاری کی کہ مدینے میں اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کرایا کہ قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے، اسی لیے مسلمانوں کو مقابلے پر نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح ابو سفیان مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال کر خود الزام سے بچنا چاہتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے میدان بدر کی طرف چلنے کی اپیل کی تو مسلمان ابو سفیان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو چکے تھے، اس لیے کوئی ہمت افزا جواب سامنے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا۔ تب 60-70 افراد تیار ہوئے اور ان کو ہمراہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تشریف لے گئے۔ ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، مگر راستے سے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے سے زیادہ وہاں ٹھہرے۔ مسلمانوں نے اس دوران تجارتی منافع بھی حاصل کیا۔ کفار کے مقابلے پر نہ آنے اور مسلمانوں کے بدر تک پہنچنے اور وہاں ٹھہرنے سے تمام افراد میں کفار کی سبکی ہوئی اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس مہم کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ اس رکوع کی 2 اور 3 آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کفار کے ہتھیاروں اور تیاریوں سے ڈرانے والا شیطان تھا اور ڈرنے والے اس کے رفیق منافق تھے کہ اس کے ڈرانے کا اثر وہی لے رہے تھے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ شیطان اپنے رفیقوں یعنی کفار قریش سے مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا، لیکن اے سچے مسلمانوں، تمہیں ان سے یعنی شیطان کے رفیق انسانوں سے، ان کی فوجوں سے اور ان کے ہتھیاروں سے نہیں، صرف مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک اللہ کا خوف تمام خوف اور اندیشوں سے نجات دیتا ہے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ کفار کفر کے لیے، مشرک اپنے شرک کے لیے اور باطل پرست اپنے باطل کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہی ہیں، اسی میں غرق رہتے ہیں اور اس میں ڈوب کر اسی میں لت پت ہو کر اسی کو غالب رکھنے یا غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تم کو اے اہل ایمان ان کی کفر کے حق میں اور اسلام کے خلاف کوششوں سے غم و اندوہ میں اور رنج و ملال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہرگز اللہ کو اور اس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ان کو اس بھاگ و دوڑ کا موقع اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں ذرا بھی حصہ نہ رہے اور وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اور صرف یہی کفار نہیں جو کفر میں ڈوب کر کفر کے لیے دوڑ بھاگ اور جد و جہد کر رہے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کریں گے اور حق کے بجائے باطل کو ترجیح دیں گے، وہ اللہ کو اور اس کے دین کو قطعاً کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں، اپنی کافرانہ حرکتوں کی وجہ سے دردناک عذاب میں یقیناً مبتلا ہوں گے۔ کفار اور مشرکین کو باطل پرستوں کو اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے اور وہ اپنی سازشوں، شرارتوں اور اسلام کے خلاف کوششوں کو بظاہر پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں، ہماری تدبیریں کامیاب ہو رہی ہیں اور ہمارا موقف بالکل صحیح ہے۔ اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو ان
ان کو موقع مہلت دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، مفید نہیں ہے، بلکہ شر اور برائی ہے، کیونکہ اس طرح ہم ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور باطل کارروائیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ اس طرح وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست سے دوچار کرنے میں اور سلسلے کی کارروائیوں میں ایک مقصد اور مصلحت یہ پوشیدہ تھی کہ مخلص مومن منافق الگ الگ ممتاز ہو جائیں، اور یہ مقصد پورا بھی ہوا۔ جو لوگ میدان میں اترنے سے پہلے ہی واپس آ گئے، جن لوگوں نے دوران جنگ یا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، یا جو کفار کے تعاقب کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا جنہوں نے بدر صغریٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہا، ان کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ آزمائشوں کا بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مخلص اور منافق الگ الگ چھٹ جاتے ہیں۔ منافقوں کی منافقت کا بھانڈا پھوڑنے کی ایک ترکیب اور ذریعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کے دل میں ڈال دیتا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، مگر غیب کے رازوں سے اس طرح مطلع کرنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اپنے رسولوں میں کسی کو منتخب کرتا ہے اور اس کے ذریعے اسلامی تحریک برپا کرتا ہے، اور پھر آزمائشیں آتی ہیں، اس طرح مخلص منافق چھٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ قرآن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلصانہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور ساتھ ہی سچے ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں خوف خدا اور خیال آخرت کے تحت زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع کرنے پر بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ جس طرح مہلت، موقع اور فرصت باغیوں اور سرکشوں کے لیے خیر ثابت نہیں ہوتی بلکہ شر ہی ثابت ہوتی ہے، اسی طرح اہل باطل کو خوشحالی اور فراخی اور دھن دولت سے جو نوازا جاتا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور دعویٰ ایمان کے باوجود راہ خدا میں جان کھپانے سے گریز کرنے کی طرح مال خرچ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور راہ حق میں مالی قربانیوں سے دور رہتے ہیں، ایسے دولت مند، خوشحال اور سرمایہ دار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت ان کے لیے بہتر اور خیر ہے، نہیں، یہ خوشحالی اور فراخی ان کے لیے وبال ثابت ہوگی۔ یہی سونا چاندی جسے وہ راہ حق میں خرچ نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو دولت ہے یہ کیا چیز ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ دنیا میں مختلف لوگوں کو یک کے بعد دیگرے دولت کا وارث بناتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ساری دولت کا وارث وہی ہوگا۔ اس لیے تم کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح کماتے ہو اور کہاں خرچ کرتے ہو، کون دیتا ہے اور کس کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بہرحال باخبر رہتا ہے۔ یہ آل عمران کا 18واں رکوع ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر توضیح آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے اس کے نکات نوٹ کریں تو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے گا۔ مصائب اور شدائد کے باوجود اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنا حسن عمل اور تقویٰ کا کام ہے، جس پر اللہ کی طرف سے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ کفار، مشرکین اور منافق اگر باطل سے مسلمانوں کو ڈرائیں اور خوف زدہ کریں تو اہل ایمان کو کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ زخم خوردہ ہونے اور مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود جہاد کے لیے تیار ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں روانہ ہو کر میدان میں اترنا ایسے خوبی جذبہ ایمان کا ثبوت تھا کہ لوگ نعمتوں سے مالا مال ہو کر لوٹے اور خوشنودی عرب سے دامن بھر کر واپس ہوئے، اور ان کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ شیطان تو باطل طاقتوں سے ڈراتا ہی ہے، مگر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اہل کفر اور باطل کے علمبردار باطل کے غلبے کے لیے اور اسلام کو بیخوبند سے اکھاڑنے کے لیے سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، مگر مسلمانوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ کفار اللہ کو اور اس کے دین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل کو مہلت پر مہلت، مواقع پر مواقع دیتا رہتا ہے، مگر وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ ان کی رسی ڈھیلی کرتا ہے تاکہ جس قدر خباثتیں وہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کا گناہ سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنگ احد میں شکست جیسی آزمائشوں سے اس لیے ڈالتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے میں تمیز ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ راز کی باتوں اور غیب کی چیزوں سے ہر ایک کو اس طرح آگاہ مطلع نہیں کرتا ہے کہ دلوں میں بات ڈال دے۔ وہ آزمائشوں کے ذریعے ہی اخلاص اور نفاق میں فرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے اور مخلصانہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جس دولت سے ان کو مالا مال کر رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر و خیر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے،
جس مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں وہ مال اور سونا چاندی لوگوں کے لیے عذاب کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان، تقوی، احسان، توکل، جہاد و قتال میں شرکت اور خشوع رب کی طلب پر اجر عظیم، فضل عظیم اور انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ کفر و شرک و باطل میں لت پت ہونے اور اس کے لمبرداری پر عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین کی وعید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔